اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080۔ ابو عوانہ واضح یشکری نے بیان کیا، ان سے عاصم حوال اور حسین سلمی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے۔ اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1081۔ یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا؟ تو اس کا جواب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1082۔ نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ منی میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں سے قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1083۔ ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے حارثہ سے سنا اور انہوں نے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1084۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعت ہی پڑھی تھی، کاش میرے حصے میں ان کے 4 رکعت کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1085۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عالیہ برا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرہ کی نیت کر لے اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اس حدیث کے مطابق عطا نے جابر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1086۔ اسحاق بن راویہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو اسما سے، میں نے پوچھا کہ آپ سے عبداللہ عمری نے نافع سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم محرم کے بغیر نہ کریں۔ ابو اسما نے کہا ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1087۔ نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔ سعید مقبری نے اپنے باپ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔ نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے محمد بن منقدر اور ابراہیم بن میسرہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1090۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ
پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اس حالت پر رہ گئی، البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا، میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو طویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی، جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عابد کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعتیں پڑھتے، سلام پھرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر نے اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اٹھنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کس طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔ نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اس طرح وتر بھی، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے، خواہ اس کا منہ کس طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ عامر بن ربیعہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا، لیکن فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے،
اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جب حجاج کے خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کی سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم بن طہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1001۔ حفص بن عاصم بن عمر نے بیان کیا، میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1102۔ قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1103۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاش کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1104۔ لیث بن سعد رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفروں میں نماز نفل سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1105۔ شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمرو نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کس طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1106۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جل چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1107۔ اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اس طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1108۔ اور ابن طہمان ہی نے بیان کیا، ان سے حسن نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے حفص بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مبارک اور حرب نے یحییٰ سے کی ہے۔ یحییٰ حفص سے، اور حفص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1109۔
سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلد سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اس طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت نماز مغرب پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے اور اس طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1110۔ حفص بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1111۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1112۔ عتبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1113۔ عتبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1114۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے۔ ہم مزاج پرسی کے لے گئے تو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1115۔ حسین نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن بریدہ نے، انہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دوسری سند۔ اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی، کہا کہ ہمیں عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے باپ عبد الوارث سے سنا، کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ بواسیر کے مریض تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1116۔
حسین معلم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ عمران بن حسن نے جنہیں باوسیر کا مرض تھا، اور کبھی ابو معمر نے یوں کہا کہ عمران بن حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں نائم مستجع کے معنی ہے لیٹ کر نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1117۔ عبدان نے بیان کیا ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے، ان سے ابراہیم بن طہمان نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے جو بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے بیان کیا، ان سے ابن بریدہ نے، اور ان سے عمران بن حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے باوسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1118۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے، اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1119۔ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید اور عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نضر سے خبر دی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔